زاہد صاحب، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے بنتے ہیں دسمبر، اس سے آگے پھر الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے نئی ترمیم کے تحت کہ وہ کب اعلان کرے. آپ کو لگتا ہے کہ 6 مہینے میں بھی انتخاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، انسرٹنٹی تو موجود ہے، اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت سیاسی، ان کے لیے بہت مشکل ہوگی کہ آپ الیکشن کو اتنا طول دے سکیں. دیکھیں، خواہش تو بہت سے لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ 2 سال کی کیئر ٹیکر ہو جائے یا اس میں، لیکن جو حالات ہیں اس وقت، میرے خیال سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو قابو کر سکتے ہیں اور ایک نئی سمت اور نیا ایک سسٹم لے کے آ سکتے ہیں، تو غلط فہمی اس کی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری دیکھیں، 2 چیز ہے، مطلب اب تو ایک ناگزیر سی چیز ہو گئی ہے کہ الیکشن کو پوسٹ 4 مہینے کے لیے ہوگا. لیکن میرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر تھیں اور سب کو تھا، لیکن یہ تھا کہ گورنمنٹ نے پچھلی جاتے آتے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے جو ہے انٹینشن کو ظاہر کر رہا ہے. ایک اور بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اتنے، آپ نے دیکھیں کتنا ایک کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ آتا ہے. شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، اولڈ جو پرانے جو ہے سینسس سے جو ہے الیکشن ہوں گے، اور پھر اچانک شہباز شریف صاحب نے میرے خیال 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے اعلان کر دیا کہ جو ہے وہ نئے اس کے ساتھ ہوں گے، اور فوراً اسی دن CCI کی میٹنگ بلا لی. اور جس طرح سے CCI میں تو پاکستان کی سیاست پہ جو ہے ایک وہ ہنسی بھی آتی ہے کہ CCI میں ایسا لگتا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈفرینسز ہیں، لیکن 20 منٹ میں وہ کیسے ڈیسیژن لے رہی ہے. ہمارے پروگرام پہ کہا کہ میں تو اعتراض اٹھاؤں گا اس کے اوپر، اب 20 منٹ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو پہلے آپ بات کر رہی تھی کہ ووٹ کو عزت دیں، وہ جماعتیں جب باہر ہوتی ہیں سیاست پاور سے، تو ان کو ووٹ کی عزت یاد آتی ہے. اور جیسے ہی جو ہے آپ پاور میں آتے ہیں، اسی ایک گیم کا حصہ بن کے آتے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر ہائبرڈ تھی اور ان کو لایا گیا، اس میں تو کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ کیا یہ جو شہباز شریف صاحب، میرے خیال یہ کہ پہلا جملے سے لے کے آخری جملہ آپ کو پتہ ہے کس کے نام سے شروع کرتے تھے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اس قسم کا رویہ اختیار کریں گی تو باقی اسٹیبلشمنٹ تو مضبوط ہوگا. لیکن میں 9 مئی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، 9 مئی یقینی طور پہ ایک بہت سانحہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے بہت سارے سوالات اور جنم لیتے ہیں. کہ ایک بات بتائیے مجھے کہ ہم سب لاہور جاتے رہیں، وہاں پہ جو اس علاقے میں آپ کینٹونمنٹ میں جائیں تو آپ کو 50 نارمل دنوں میں 50 سیکورٹی سے گزرنا پڑتا ہے. اور وہ پہلے بھی جو ہے صرف وہ چیزیں کھڑی وہ کیا کہتے ہیں، بختر بند اگر کھڑی ہو جائے تو کوئی ادھر جاتا بھی نہیں. 200 لوگ کیسے جا کے جو ہے قبضہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فوج کے اندر آپ کا جو ہے وہاں پہ کور کمانڈر اس گھر میں موجود ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کس آرمی میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات ہو. آپ مجھے بتائیے GHQ میں جانا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. مگر اس میں کور کمانڈر صاحب جو ہے ان کی انویسٹیگیشن بھی تو ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم 9 مئی کی تحقیقات کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ جو سیاسی جماعت جو ہے اس میں شامل ہے اس کے ضرور کار ہیں، لیکن یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے یہ آپ نے پرچ ضرور کیا ہے آرمی میں، لیکن پہلے ان کو بھی تو قصوروار ٹھہرائیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوئی.